السلام علیکم عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے درجہ نہم کی کتاب نوائے اردو سے ایک غزل جناب فراق گورکھپوری کی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں پیش کروں، غور کیجیے کہ میں اشرف حسین ہائی اسکول برمسیہ اور آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں فراق گورکھپوری کی۔ فراق گورکھپوری اصل نام رگھوپتی سہائے، شاعری میں فراق تخلص رکھا اور 28 اگست 1896 میں گورکھپور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والد منشی گورکھ پرساد بھی ایک شاعر تھے اور عبرت تخلص رکھتے تھے اور عبرت گورکھپوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ تعلیم اردو کی تعلیم گھر میں ہوئی، بعد میں اسکولی تعلیم گورکھپور میں ہوئی اور میور سینٹرل کالج الہ آباد سے BA کیا۔ حکومت نے انہیں ڈپٹی کلکٹری کا عہدہ پیش کیا مگر انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا۔ 1917 میں کانگریس میں شامل ہوئی، پھر الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کیا اور بعد میں اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس کا انجام دینے لگی۔ میں پھر سے یہاں پر اس جملے کو میں پڑھ رہا ہوں، اور کیجیے کہ الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کیا اور اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس کا انجام دینے لگے، یعنی کہ آپ انگریزی کے لیکچر بن گئے اور ہم اردو میں ان کے کلام کو یا ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شعر و شاعری کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔ انہوں نے غزل، نظم، رباعی وغیرہ میں طبع آزمائی کی اور الہ آباد کے پروفیسر ناصر سے مشورہ سخن کرتے تھے، یعنی کہ شعر و شاعری میں مشورہ ان سے کرتے تھے۔ فراق شاعری میں مصفی سے بےحد متاثر ہوئی۔ جیل میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا عارف حسن موہانی اور مولانا آزاد کی قربت کا شرف حاصل کیا اور شاعری میں نکھار پیدا کیا۔ فراق کا کلام انسانی عظمت اور درد مندی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے عشقیہ معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر مسائل کو بھی موضوع بنایا۔ ان کی تصانیف کو میں غور کیجیے: گل نغمہ، نغمہ ساز، غزلستان، شعرستان، روح کائنات، شملستان، روح، گلبانگ، یہ وغیرہ، یہ سبھی یہ شعری مضمون۔ تنقید میں ان کی کتاب ہے کہ اردو کی عشقیہ شاعری اور اندازے۔ گل نغمہ پر 1970 میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ حکومت ہند نے 1961 میں انہیں پدم بھوشن کا اعزاز دیا۔ بعد میں انہیں سوویت لینڈ نہرو انعام بھی ملا۔ نقوش، آدھی رات، پرچھائیاں، ترانہ عشق وغیرہ ان کی بہت ہی مشہور نظمیں ہیں۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھی، اس ناول کا نام تھا سادھو اور کٹیا، اور 3 مارچ 1982 میں آپ کا انتقال دہلی میں ہوا۔ میں یہاں پر ایک اور بات آپ سبھی کے طلباء کے ذہن نشی کر دوں کہ انہوں نے انگریزی ادب میں ایک کتاب لکھی تھی، دا گارڈن آف ایسے۔ انگریزی ادب میں صرف ایک ہی کتاب ان کی ہے، دا گارڈن آف ایسے، اور باقی جتنی بھی کتابیں سب کے سب اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ انگریزی کے پروفیسر اور اردو کے مشہور و مقبول شاعر، اور ان کی اپنی کلام، اور انہیں اسی اردو کی شاعری اور اردو پر ہی انہیں گیان پیٹھ اور پدم بھوشن، سوویت لینڈ
بغیر انعامات بھی حاصل کیا نے ملا۔ اب میں آپ کی غزل درسی کتاب میں جو موجود ہے غزل، اس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں ایسا تجھے ایسا بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے ہیں کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب میں دوبارہ یہاں آپ کی غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہے اس کی تشریح بھی میں کرنے جا رہا ہوں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ مطلب کا شعر ہے، اور یہاں تمنا اور بھروسہ یہ قافیہ ہے، اور بھی نہیں یہ ردیف ہے۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ اب عشق کا ہیجان، عشق کی تڑپ اس کے دل میں کم ہو گئی۔ دماغ میں نہ عشق کا بھوت سوار ہے، اور نہ ہی دل میں کوئی ایسی تمنا ہے۔ میرے اندر عشق کی تڑپ وہ کم ہو گئی ہے، اب اتنا تڑپتے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دماغ میں اس کا عشق کا بھوت نہ سوار ہے، اور نہ ہی دل میں کوئی ایسی تمنا ہے۔ پھر بھی اسے ترک محبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ پائے گی۔ یہ تڑپ یہ جو بھی کم ہے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ کیسی کم رہے گی؟ یہ کچھ وقفے کے لیے ہے، کچھ مدت کے لیے ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تڑپ اور یہ پیاس اور بڑھ جائے، یہ شدت اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اور میں دیوانہ بار ہو جاؤں، اور میرے عشق دل اور دماغ پر بھی عشق کا بھوت سوار ہو جائے، اور اس سے ملنے کے لیے بے شمار تمنائیں، آرزویں، خواہشات میرے دل میں اور بھی اچھا۔ اگلے بند کو دیکھیے، کہتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں۔ کہتے ہیں محبوب سے کے تعلق کی باتیں کہتے ہیں کہ ایک مدت سے اپنے محبوب کی باتیں یہ نہیں یاد آئی، اس سے ملنے کے چاہت نہیں آئی کہ میں اس سے جا کے ملوں، یعنی کہ ابھی میں آرام سے زندگی گزاروں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے دل سے عشق ختم ہو چکا ہے، میرے دل سے عشق ختم ہو چکا ہے، اور میں اپنے محبوب کو بالکل بھلا بیٹھا ہوں، اپنے دل سے اپنے محبوب کو بھلا بیٹھا ہوں، بالکل بھلا بیٹھا ہوں، اب اس کی یاد نہیں آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ وقفے کے لیے ہے کہ اس کی یاد مجھے نہیں یاد، اور میں اس کے لیے بےتاب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بے چین نہیں ہے، اور اسے ملنے کی چاہت نہیں، یہ کچھ وقفے کے لیے۔ اگلا بند کو دیکھیے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ دیکھیے پھر یہاں کہتے ہیں
عشق کی بات کر رہے ہیں کہ عاشق جو ہے عشق کی دیوانگی میں بیزار ہو کے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایسے دیوانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ان کے اندر میں عشق کا بھوت سوار ہو جائے، کب عشق کی آگ بڑھ جائے، کب اس پر طاری ہو جائے اور وہ زمانے میں ہنگامہ کرنے لگی، وہ ادھر سے ادھر بھٹکنے لگی۔ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہ عشق کی آگ اب یہ بند ہے، یہ کب تیز ہو جائے گی۔ اگلے بند کو دیکھیے، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہن ناز سے اٹھتا بھی۔ کہتے ہیں کہ دل کی گنتی جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، میرے محبوب کا، نظروں کا کی بات الگ ہے، وہ اپنوں میں ہے نہ بیگانوں میں ہے۔ یعنی کہ میں محبت کی نظروں سے بھی دیکھتا ہوں اور نہیں میں نفرت سے پیش آتا ہوں، میں تو عمل کرتا ہوں۔ اور وہ اس بزم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اس بزم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر دل میں بھی سکون ہے کہ کوئی نہ اپنا بھی ہے اور بیگانہ بھی ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے محبوب سے کے قریب ہیں، اس کی ہر ادا اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے جس کی طرف وہ اسے کھینچ رہا ہے، تو وہ یگانہ ہے، اکیلا بھی ہے اور بیگانہ بھی ہے۔ اگلے بند کو دیکھیے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج بھی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے کے سب، آج ان آنکھوں میں، عاشق کی آنکھوں میں غفلت ہے، بے قراری ہے، بیگانگی ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ حال اور برا ہو چکا ہے، یہ عشق کی جو حد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہجر میں صبر و تحمل کی جو عادت تھی وہ آج نہیں ہے، وہ عاشق آج بیزار ہو چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے، آج جاگ چکا ہے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی چاہت اور بڑھ گئی ہے، اور اس کی چاہت میں وہ آگے کی طرف گامزن ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے کی طرف لگا ہوا ہے۔ آخری بند جسے ہم مقطع کشید کہتے ہیں، غور کیجیے کہ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے ہیں فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہاں اس شعر میں، مقطع کے شعر میں، یہاں فراق نے اپنے محبوب کے اور اس کے دوست کے لیے بات کہتے ہیں کہ تمہارا دوست کی حقیقت میں آدمی اچھا نہیں ہے، تمہارا دوست جو ہے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں اچھا آدمی نہیں؟ کیونکہ وہ میری بات کو نہیں سنتا ہے، وہ مجھے رسوا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ساتھ ساتھ تجھے بھی رسوا کر رہا ہے۔ زمانے میں
تیری شکایت کر رہا ہے. ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا عزیز ہے، مگر پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے. اس کی صحبت چھوڑ دو، اس سے بے تعلق ہو جاؤ، اس کی دوستی ختم کر دو، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے اور ہمارے لیے، دونوں کے لیے. پوری غزل میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اور خاص کر یہاں پر جو ذہن آ رہی ہے کہ وہ ابھی ان کے دل میں کسک نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، یہ جان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ سو چکے ہیں، ان کے اندر سے عشق کا جذبہ ختم ہو چکا. میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب میں درج اس غزل کو پڑھیں اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.